کی نیت اور سن کر عمل کی نیت ہم دونوں کو اللہ نصیب فرمائے، کہنے والے کو سننے والا کو۔ قریب تشریف لے آئے اللهم اهدنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يا علام الغيوب لا يقول شيء من علمه ولا يؤوده حفظه يا الله صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ جل شانہ و عامل والوں کی تعریفیں خود اللہ کی عالی ذات سے ہم سنیں۔ سورہ لقمان کی 2 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر تمام روئے زمین کی جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا دیے جائیں، اور 1-2 نہیں 7 سمندر جتنے ہیں، زمین کے 7 سمندر اس کی سیاہی بنا دی جائے، اور دیکھنے والے تمام جنات، انسان، فرشتے اور ساری مخلوق جمع ہو جائے اور میری تعریف بھی ہے وہ کر نہیں سکتے۔ ایسی کیسی تعریف ہوگی اور کتنی ہوگی کہ اللہ کے علاوہ ساری مخلوق مل کر اللہ کی حمد و ثنا لکھے تو کر نہ سکے۔ تو میں آپ کو حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ۔ کتنے بڑے اللہ ہیں اور کتنی بڑی تعریف کے وہ حقدار اور مستحق ہے۔ جہاں ساری مخلوقات کی تعریف کرتے کرتے آخری منزل پر پہنچے، ختم ہو جائے، اس کے بعد اللہ کی تعریف اصل شروع ہوتی ہے۔ تو اندازہ لگائیں، انسانی دماغ چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ کی تعریفیں اتنی بڑی ہے میرے محترم دوستوں، اور اتنی بڑی تعریفوں کے ساتھ وہ عالی ذات اگر یہ فرما دے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، سبحان اللہ، جو ذات کسی کی محتاج بھی نہیں ہے، اور وہ یوں فرما دے کہ اور ہم پر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں۔ کتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی قابل تعریف، سزاوار تعریف وہ ذات جو فرما دے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر حق ہے، ارے ہم پر واجب ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ جل شانہ و عامل والہ نے اس کے باوجود بھی جو آدمی اللہ سے کنیکشن قائم نہ کرے، ان کے لیے سورہ والعادیات کو نازل فرمایا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم، کمال ہے کہ اللہ کی عالی ذات مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھائے، اور پھر ان گھوڑوں کے صفات بھی بیان کریں کہ جب وہ گھوڑے مجاہدین کے میدان جنگ میں دوڑے اور کوئی پتھر کی چٹان آ جائے، اس کے اوپر ٹاپ مارے اور اس میں سے چنگاریاں اڑے، تعریف ہو رہی ہے مجاہدین کے گھوڑوں کی بڑھوتری بیان ہو رہی ہے، اللہ کو کتنے پسند ہو گئے مجاہدین کے گھوڑے۔ یہ سب کچھ فرمانے کے بعد ان الانسان لربہ لکنود، تحقیق یہ انسان اپنے رب کے لیے بہت ہی ناشکرا ہے۔ فضل بھائی بہت شدت سے اس کو بیان فرمایا کرتے تھے، اللہ کی روح کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تعریف مجاہدین کے گھوڑوں کی ہے، اور فرمایا کہ یہ انسان اپنے رب کے لیے بہت ہی ناشکرا ہے۔
تو میرے محترم دوستوں بزرگوں وہ فرماتے تھے ہمارے بزرگ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کہ مجاہدین کے گھوڑے جب میدان جنگ میں دوڑتے ہیں تو وہ کس چیز کی طرف دوڑتے ہیں؟ ان کے الفاظ یہ تھے، کیا کہیں کوئی پھلواری ان کو نظر آتی ہے، کہیں آب و گیاہ نظر آتی ہے، نہ گھاس چارہ اور پانی دکھائی دے رہا ہے؟ پھر جوش میں آ کر کہتے آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی طرف یہ گھوڑا دوڑتا ہی چلا جا رہا ہے، دوڑتا ہی چلا جا رہا ہے؟ تو وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ گھوڑا اپنی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے مالک کے چند دانوں کی وفاداری میں اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیلتا ہی چلا جا رہا ہے، اور انسان اللہ کی کروڑوں رحمتیں کھانے کے باوجود بھی جب بھی عمل کا موقع آتا ہے تو پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے، کیونکہ نقصان نظر آتا ہے۔ اسی لیے اس جانور کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہتے ہیں کہ انسان اپنے رب کے لیے بہت ہی ناشکر ہے۔ میرے محترم، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ اتنی بڑی ذات اور ڈیل کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ کیسی عجیب 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 مثالیں دے کر، اور یہ چیز تو بارہ بار فرمائی، ان الانسان لربہ لکنود، ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت بڑی گہری اندھیریوں میں اور ناشکریوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ کہیں کچھ فرمایا، کہیں کچھ فرمایا، کہیں کچھ فرمایا، انسان کو اس کی ناشکری یاد دلائے تاکہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آیات پڑھے نماز کے اندر آگے پڑھنے میں تو رات بھر روتے رہے۔ تب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جل شانہ نے آپ کے ساتھ تو مغفرت کا وعدہ کیا، یغفر لکم اللہ ما تقدم من ذنبک، آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر چکے ہیں، قرآن میں وعدہ ہے آپ کے ساتھ، پھر آپ اتنا کیوں روئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور امت کا غم لعلک باخع نفسک، فرمایا کہ امت کے غم میں آپ اتنا روتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہدایت اللہ یقول مومنین، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کیا اپنے آپ کو اپنے نفس کو آپ ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ یعنی اتنا ممانعت کرنی پڑی کہ آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے، اتنا نہ رویا کریں۔ تو ہمیں تو کتنا رونا چاہیے میرے محترم دوستوں، ہم تو قدم قدم پر اللہ کے ناشکرے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت جو ایمان کی دی ہے، کیا ہم نے اس کی قدر کی ہے؟ اور اس ایمان کی قدر دانی کے لیے کچھ وقت لگایا ہے، جان، مال، وقت، علم، صلاحیت، استعداد، عزیز اقاربین، رشتہ داریاں، کسی چیز کی ہم نے قربانی نہیں دی، اور سارا عافیت کا معاملہ ہے، اور ایسے ملک میں اللہ نے لا کے چھوڑا ہے کہ جہاں پر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت کی، عافیت کے ساتھ دین کا کام کر سکتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی نہ کرے، اپنے آپ کو اس دین کی راہوں میں جھونک نہ دے، قربان نہ کر دے، تو میرے محترم دوستوں کو اس سے بڑا ناشکرا کون ہو سکتا ہے؟ فضل بھائی فرماتے تھے کہ اپنی پیٹھ مالک کے اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا جو انسان ہے اس کے چند دانے کھائے ہیں، اس کے شکریہ میں اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیلتا ہی چلا جائے گا۔ اور پھر اس مجمع کو سوال کرتے تھے کہ آپ بتاؤ کہ تم شکر گزار ہو یا گھوڑے؟ قسم کھا کر فرمائے اس جانور کہ تم شکر گزار ہو یا گھوڑے؟ سمجھنا بولتا تھا کہ گھوڑے۔ اور میرے محترم دوستوں کو اللہ تعالیٰ شامل نے زندگی بہت قیمتی دی ہے، اور ایسی بڑی ذات کے اوپر قربان ہو جائے تو سستا سودا ہے، اپنی جان نچھاور کر دے تو بھی سستا سودا ہے۔ اور پھر وعدہ ہے، وعدہ بھی کیسا، پرومس کے ٹائپ
کیونکہ وکان حقاً علینا نصر المومنین، اور ہم پر حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں. اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک قدم اللہ کی طرف کوئی چلے تو اللہ کی رحمت 10 قدم چل کر اس کے پاس آتی. جو 10 قدم چل کر اللہ کی طرف آتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت 20 قدم چل کر اس کے اوپر رجوع کرتی ہے. اللہ کی رحمت وسیع ہے. ہاں، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر بھی غالب ہے، میرے جلال پر بھی غالب ہے میری رحمت. اور حدیث میں دوسری حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میری اطاعت و فرما برداری کر دیتا ہے تو میں اس کا حبیب ہوں، اور جب نافرمانی سرکشی اور بغاوت پر آتا ہے تو بھی میں اس کا طبیب ہوں. یعنی ٹریٹمنٹ کرنے والا ڈاکٹر ہو. تو ٹریٹمنٹ کرنے والا جو ڈاکٹر ہوتا ہے میرے محترم دوستوں کو، وہ مشفق اور مہربان ہوتا ہے، حبیب ہوتا ہے یا ظالم ہوتا ہے؟ حبیب ہی تو ہوتا ہے. کہ بھائی بیمار ہے، سردی ہے، فلو ہے، طرح طرح کے امراض ہو گئے تو میں تیری دوائی کر. آپریشن کی ضرورت ہے عمل جراحی کی تو عمل جراحی کرتا، آپریشن کرتا تاکہ مریض اچھا ہو جائے. یعنی اس کی ٹریٹمنٹ میں بھی رحمت چھپی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمیں ایسا آسان دین دیا ہے میرے محترم دوستوں کو، جس کے بارے میں صاف صاف الدین یسر، بلکہ یوں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور فرمایا کہ آسانیاں اختیار کرو اور مشکلات میں نہ پڑو. یہ ہمیں حکم ملا ہے. اس کے باوجود بھی میرے محترم دوستوں کو اللہ کی یہ امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر سونپی گئی، ہمارے کندھوں پر بہت بڑی امانت. دین اور دین کی محنت اور انسانیت تک پہنچانے کی محنت، جو امت اجابت ہے ان کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی. ساری مخلوق کو، انسانوں کو ہم نے یہ دعوت پہنچانی ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ پوچھیں گے کہ لوگوں نے ہم کو دعوت نہیں دی. اور ہم نے تو دیکھا ہے کہ دنیا میں بھی اب تو سوالات کرنے لگی ہے غیر قومیں کہ آپ کے پاس اتنا بڑا دین کا کام تھا اور اتنی بڑی کامیابی کی راہیں تھیں، کھول کھول کر قرآن نے رکھ دی ہے. آپ کے نبی نے آپ کو اتنا زیادہ سکھایا اور آپ لوگ اپنے جیب میں لے کر گھومتے رہے، ہمارے تک پہنچایا نہیں. یہاں یہ غیر قومیں ہم کو لاجواب کر رہی ہے، تو مرنے کے بعد قیامت کے میدان میں کیا ہوگا؟ ذرا امیجن کریں کہ ہم کھڑے ہیں اور اقوام عالم چاروں طرف ہے اور وہ گرے شکوے کر رہی ہوگی کہ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ دین کو اپنی مسجدوں میں، اپنی جیبوں میں، اپنے گھروں میں لے کر چپکے چپکے گاڑیوں میں پھرتے رہے، ایک مرتبہ بھی حرف غلط کی طرح کبھی دین کی دعوت نہیں کی. دعوت نہیں. اگر دعوت کی ہمت نہیں پڑتی ہے تو اسلامی اخلاق سے پیش نہیں آئے تاکہ ہم امپریس ہو جائیں اسلامی اخلاق سے. سنا ہے کہ ایک جماعت اسرائیل گئی، ایئرپورٹ پر پوچھا کہ بھائی تمہارے بزرگوں نے تمہیں جو 6 نمبر بیان کرو، 6 نمبر سکھائے ہیں وہ بیان کرو. تو ساتھی نے بیان کرنا شروع کر دیا. تو ذرا دبے لہجے میں جہاں اکرام مسلم 14 نمبر بیان کرنے کے بجائے اکرام الناس کہہ دیا تو امیگریشن والے نے ٹوک دیا کہ نو نو نو، اکرام مسلم ہے نا، اس نے کہا تو اکرام الناس بولا کیونکہ میں یہودی ہوں، مگر نہیں، صحیح لفظ اکرام مسلمین ہے. اب یہ یوں سمجھو کہ ایک طرح کا تانا تھا یا جو بھی تھا اس کا،
لیکن ہمارے لیے تو سبق سکھا گیا نہیں. سیدھے تو کہتے ہیں خندازن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں. شکوے میں ہے خندازن کفر ہے، ہم پر ہنستے ہیں. یہ اگرچہ ہم سکھانے نہیں گئے لیکن دنیا نے، سیکھنے والوں نے سیکھ لیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا دین پوری انسانیت کے ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا. تو کرہن خوشی سے قبول کرے یا زبردستی سے قبول کرے، لیکن سب کے گھروں میں پہنچے گا، ہر کچے پکے مکان میں. اور وقت آ رہا ہے قریب. کسی نے کہتے ہیں بولی لگی ہے اب تو اور ہو گیا سارا مال، اسپیشل آفریں چل رہی ہیں، لوٹ سکو تو لوٹ لو. یہی وقت ہے. باقی جب آدمی وہ حلق کے اوپر وہ فرشتے ہاتھ انگلی رکھیں گے، وہیں آخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب آ جائے گی اللہ کی طرف سے موت کا وقت اور فرشتہ، تو ایک منٹ بھی مانگے گا تو اللہ سے مہلت نہیں ملے گی. اس وقت انسان پچھتائے گا کہ کاش کہ مجھے تھوڑا موقع مل جاتا. تشکیل والوں نے تشکیل کری، بیان والوں نے بیانات کرے، لیکن ہم نے کوئی اثر نہیں. دوستوں بزرگوں، زندگیوں میں برتنے کے لیے دین دیا، بولنے کے لیے نہیں. کتابوں میں تحریر کر کے الماریاں بھرنے اور کتب خانے بھرنے کے لیے نہیں. پریکٹیکل عملی طور پر امت کو پہنچانے کے لیے اللہ نے یہ دین دیا ہے. ہاں، اللہ سے لینے والے بنے تو کیسے بنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے کے معاملے میں فرمایا کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی میں اللہ سے مانگوں. ساتھی چل رہے تھے، لمبا سا ابھی کل ہی کر کے آئے ہیں لندن کا. کل آیا ٹائر میں ہوا بھرانا بھول گیا، تو میں نے کہا اب دعا کر دو کہ یا اللہ پچھلے ٹائر میں ہوا کم ہے، ہمیں یوں ہی چوڑی تک پہنچا دے. کہ بھر بھی نہیں تھی، بالکل نہیں بھر، چلتے رہو. جب بعد ادھر سے کنیکشن تو کم ہوا میں لندن ایئرپورٹ سے لے کر چوڑی تک پہنچ گئے. بتانے والی ذات کر رہا ہے، رجوع کرنا ہے. یہ جوتے کے تسمے سے تو اچھی بات تھی، بڑی تھی. خدا نے خاصا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو آپ حضرت جنازے کی ہماری نماز پڑھتے، وہ بھی موٹر وے پر. یہ تو پریکٹس کرنا ہے. بڑے یہ فرماتے ہیں کہ تم بازار جاؤ تھیلی لے کر شاپنگ کے لیے تو بھی اللہ سے مانگ کے نکلو. کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ اچھی سبزی دلا دے، کہ اللہ آج تو اچھا گوشت دلا دے، کہ اللہ آج تو اچھی چکن دلا دے، کہ اللہ آج تو اچھے اچھے مصالحہ جات دلا دے. بیوی نے شاپنگ کے لیے بھیجا، چھوٹی چھوٹی چیزیں. تب کہیں جا کر وہ حضور کے ارشاد کے ساتھ ہماری ہم آہنگی ہوگی کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی میں تو اللہ سے مانگوں گا. یہ مخلوق سے نظر ہٹا کر خالق کی طرف جوڑنے کا ایک بہترین تربیت گاہ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرات صحابہ کرام کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سکھائیں. ایک نور محمد وریٹھی تھے، 1969 میں ہماری پیدل جماعت چل رہی تو پانولی کے علاقے میں. تو بار بار بیان کرتے تھے بیانوں میں کہ ہمارے نبی کے اخلاق دیکھو کہ انسان تو انسان ہے، جانور کی بھی رعایت فرماتے تھے. جب آپ بلی کو دودھ پلاتے تو برتن میں پتیلے میں دودھ لے کر نیچے پلیٹ میں ایسا اوپر سے نہیں گراتے تھے. کیوں نہیں گراتے تھے؟
کہ وہ بلی کی مونچھوں پر جب دودھ کے چھینٹے اڑتے نا تو وہ ایسا ایسا کرتی رہتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضور فرماتے کہ بیچارے بے زبان جانور کو چھینٹے اڑنے سے تکلیف ہوتی ہے، پلیٹ کو ہاتھ میں لے کر اس کے اندر دودھ کو اڈیلتے اور اس کے منہ کے پاس سنبھال کے رکھتے تاکہ اس کو تکلیف بھی نہ ہو، اور اس کو پھینک کے روٹی کا ٹکڑا دے دیتے ہیں۔ یعنی کیسے پیارے نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ میرے محترم دوستو، ہمیں تو قدر ہی نہیں ہے، ہم نے لیا ہی نہیں دین کو سیریسلی، بس نشستن گفتن و شنیدن و برخاستن، بیٹھو کہو سنو اور اٹھ کے چل دو، یہی روٹین، یہ تو زندگی کا معمول تھوڑی ہے۔ ہمیں بہت بڑے مقصد کے لیے میرے محترم دوستوں جو میں یہاں تشریف لائے ہیں، کہ جتنے میرے خوبصورت چہرے، نورانی چہرے بھائیوں کے نظر آتے ہیں، ایک عظیم مقصد کے لیے آئے کہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب آئے، ہمارے چہرے دیکھ کر ہماری بیویوں کے اور بچوں کے تیور بدل جائے کہ ہو ذرا سیریس معاملوں سے آئے۔ یہ کھیل کود کی دنیا تھوڑی ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اس کو تو منع بھی فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر سوائے کھیل کود کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہذہ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا۔ اور یہ میرے محترم دوستوں کو جو چار کام بتائے جاتے ہیں کہ عبادت، تعلیم و تعلم اور ذکر اور مذاکرہ، آپس میں ایک دوسرے کا حق بات کی، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ایک دوسرے کو حق بات کی فہمائش کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ سکھانا اور سیکھنا اور ایک دوسرے کو حق بات کا بولنا اور سننا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ ایک مرتبہ ایک آیت اتری جس کے اندر اے نبی آپ خود بھی اللہ کے ذکر کے پابند رہیے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اللہ کے ذکر کی پابندی کرنا سکھائیے، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پابند کیجیے جو رات دن وسبحوہ بکرۃ و اصیلا کرتے ہیں، صبح و شام میری یاد کرتے ہیں۔ مسجد نبی میں تشریف لے گئے، مختلف حلقہ جات لگے ہوئے تھے، اس میں جو سیکھنے سکھانے کا حلقہ تھا سارے حلقوں کی وزٹ فرما کر کہا یہ خیر کا ہے، یہ بھی خیر کا ہے، یہ بھی خیر کا ہے، اور جو سیکھنے سکھانے والے ان کا حلقہ تھا اس کو فرمایا کہ یہ میرا حلقہ ہے اور یہ میرا مشن ہے، اور فرمایا بھائی آپ ہی لوگوں کی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹھنے کا حکم فرمایا، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری حیاتی میں تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کے بعد خود مجھے بیٹھنے کا حکم فرمایا، جن کے بعد خود مجھے بیٹھنے کا حکم دیا۔ تو تمام روئے زمین کے انسان اور جنات سب کو ہدایت کی بات پہنچانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہاں، اور بہت بڑے بزرگ ولی کامل تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب جناتوں کے لیے ہدایت کی دعا کرو گے نا تو آپ کے گھرانے اور خاندان میں کسی کو جن کا اثر ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ان میں پھیل جائے گی بات، جیسے رومر پھیل جاتی ہے نا آدمیوں میں، کوئی بھی ایک عجوبہ ہو، کوئی نئی بات ہو ہم پھیلا دیتے ہیں، ارے آج یہ ہم نے سنا وہ سنا، تو ہمیں جناتوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگو کہ اللہ تمام جناتوں اور انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، تمام جناتوں اور انسانوں کو جنت میں داخل فرمانا۔ اب وہ آپ سے اتنا ڈریں گے جیسے کوئی بادشاہ سے ڈرتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو ارے اس کے پاس مت جانا، یہ تو ہماری ساری مستی اتار دے گا، ایسی دعائیں مانگتا ہے، ساری ہماری نفسانیت کو ختم کر کے راہ راست پر لانے کی دعا کرتا ہے۔ تو وہ دوسرا دن اس کو بولتا ہے کوئی بزرگ ہے، کہاں بالکل بزرگ ہے، ساری مخلوق کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ ہمارے لیے تو کوئی وہ کہتے ہیں مرب وجہ ترتیب بن چکی ہے، ڈیلی روٹین،
کہ اللہ سب کو ہدایت دے بس، لیکن ان کے لیے تو عجوبہ ہے یہ کہ انسان کی ذات ہو کر ہم جناتوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا، یہ اس کی تفسیر چل رہی تھی، وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، 98 پارے میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ پناہ مانگو اپنے ساتھ پیدا ہوئے جنات، پیدا شدہ شیطان کے شر سے۔ جب یہ آیت کی سمجھا رہے تھے تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حیث البشر، انسان ہونے کی حیثیت سے کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان پیدا ہوا تھا؟ فرمایا ہاں۔ تو اس کا کیا بنا؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیچارہ ہر وقت مایوس سے تمنا ہو کر میرے پیچھے بالکل چپکا چپکا پھرا کرتا تھا، کیونکہ اس کے پاس میرے لیے کوئی ڈیوٹی ہی نہیں تھی، مجھ تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، فرشتے اس کو ڈھکیل دیتے ہیں کہ بھاگ یہاں سے، کہاں گھسا جا رہا ہے۔ میں نے اس کے حال پر رحم کھایا، پھر معاوضہ ویسے نہیں کرنا، جن کو شیطان پر بھی رحم آتا تھا۔ سچ فرمایا اللہ نے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں پیدا کیا ہے لیکن تمام مخلوقوں جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ حمزہ الشیاطین کے لیے اللہ کے رسول رحمت بنے کہ نہیں بنے؟ تو اس کو میں نے بلایا کہ بھائی تجھے تو ڈیوٹی دی ہے نہیں بہکانے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سراپا رحمت ہو، نور ہو، ورنہ آپ کے قریب میری توتاج ہی کیا ہے، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ بس ڈیوٹی ہے، اس لیے پیچھے پیچھے کتے کی طرح پھرتا رہتا ہوں۔ تو حضور فرماتے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ کلمہ پڑھ جا، میرے ساتھ جنت میں بھی رہے گا۔ کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، کلمہ پڑھا۔ حضور نے فرمایا میرا تو حمزات شیطان جو تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ کیسے پیارے نبی ہیں، اور وہ میرا حمزات کل قیامت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا، کیونکہ وہ میرے ساتھ پیدا ہوا۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، حق تعالیٰ شان و محمد والوں نے ایسے بڑے رحمت للعالمین نبی ہم کو بھیجے، ان کی زندگی کا لائحہ عمل جو ہے، کام کرنے کے جو طریقے ہیں، جو سنتیں ہیں، اگر ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ تمام آفتوں اور بلاؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک۔ تو ہمارے دادا جان ابلیس کے وہ فتنے میں پڑ گئے، فتنے میں نہیں پڑے، اللہ کو منظور ہی تھا، یہ دنیا ہی بنانی تھی، ایک سبب بنایا اللہ نے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 300 سال تک رویا کرتے تھے، آخری درجے کی ایک روایت ایسی ہے کہ 40 سال تک روتے تھے اور آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھا رہے، رویا ہی کرتے تھے، رویا ہی کرتے تھے، رویا ہی کرتے تھے۔ صدیوں بیت جانے کے بعد آدم علیہ السلام کو فکر پیدا ہوئی کہ مجھے تو نکال پھینکا ہے جنت سے، اب میرا کیا بنے گا؟ کیا مجھے واپس لیں گے یا نہیں لیں گے؟ کیا میں بھی شیطان اور ابلیس کے طرح مایوس ہو جاؤں گا؟ سر پر ہاتھ دے رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ 40 سال یا 300 سال جو بھی ہے، روایت الگ الگ ہے، آسمان کو نہیں دیکھا، لیکن جب یہ غم ستانے لگا تو اچانک آسمان کی طرف دیکھا، بڑے جلی حروفوں میں لکھا ہوا آسمان کے اوپر نظر آیا، سبحانک لا الہ الا انت یا رب کل شیء ووارثہ ورازقہ وراحمہ یا سبحان۔ وہ جملے بڑے پیارے لگے، اس کو بار 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 پڑھنے لگے، جیسے جیسے پڑھتے گئے سکون ملتا گیا، چین ملتا گیا، امیدیں بڑھنے لگیں، تمنائیں بڑھنے لگیں، اللہ کی زیارت کی اور جنت کی خواہش بڑھنے لگی۔ ہزاروں بار جب پڑھ چکے، آنکھ بند کر کے بس مزے مزے میں پڑھ رہے، اور جب آنکھ کھول کے دیکھا تو 4 فرشتے موکل ملائکہ بیٹھے ہوئے جو ان آیات کے غلام تھے۔
انہوں نے کہا کہ حق تعالیٰ شان ہوں عامل والوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے. اب آپ کو کوئی بھی غیبی نظام کا دروازہ کھلوانا ہو یا تحقیق کرنی ہو تو گھبرانے کی بات نہیں. اللہ نے خود یوں فرمایا ہے، یہ پیغام لے کر ہم آئے ہیں کہ یہی جملے کہنا سبحانک لا الہ الا انت یا رب کل شیء ووارثہ ورازقہ وراحمہ یا سبحان. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے السر المکتوم، چھپے ہوئے بھیدوں کو کھولا انہوں نے. اس میں ہزاروں ایسی باتیں لکھی ہیں جو آج بھی دنیا میں پتہ کسی کو نہیں ہے. ایسی 4 کتابیں، ایک السر المکتوم بڑی ضخیم اور بڑی کتاب ہے، اس کے اندر یہ چھپے دبے رازوں اور بھیدوں کو کھولا گیا ہے. دوسری ایک کتاب شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے ازالۃ الخفا. انہوں نے بھی رازوں کی باتیں کھولی ہیں. یہ اتنا عام نہیں ہے، اتنا رائج نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی ازالۃ الخفا، وہ نام ہی اس کا چھپے ہوئے راز ہے. اور تیسری ایک علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے نزہۃ البساطین. اور چوتھی ایک جواہر خمسہ نام کی خواجہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ہندوستان کے علاقے کے گوالیار کے رہنے والے خواجہ محمد غوث گوالیاری تھے. انہوں نے جواہر خمسہ لکھی ہے. اس میں ایسی چیزوں کو کھولا ہے چاروں میں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. وہ میں پہلے بچپن میں سنا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مخصوص دعا دی ہے جس کے صدقے میں وہ دعا مانگتے تو وہ فوراً قبول ہوتی. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے لشکر سے بچنے کے لیے مانگی دعا تو سمندر میں 12 راستے اللہ نے نکال دیے. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب یہ یہود دوڑے تھے، یہود ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے، تو اس وقت انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو دی گئی تھی دعا یا قیوم فلا یفوز شیء من علمہ ولا یعود حفظہ یا قیوم، بار بار ان کو دی گئی دعا تھی. اللہ نے جو سب سے زیادہ بدبختی کرنے والا تھا عیسائیوں کا پادری، جس نے یہ سارا فتنہ کھڑا کیا تھا ان کی دشمنی اور عداوت کا، اس یہودی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی. اس کو انہوں نے سولے پہ لٹکا، عیسیٰ علیہ السلام کو چپکے سے چادر ڈھانپ کر فرشتوں نے آسمانوں پر اٹھا لیا. قرآن کریم کے 6 سپارے میں فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. بعض یہود کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا، اور نصارہ کہتے ہیں کہ قتل کر دیا، اور یہود کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سولی پر لٹکا دیا اور کھیلے ٹھوک دیے. تو اللہ قرآن میں اس کی نفی کرتے ہیں کہ وما قتلوا وما صلبوا، وہ سولی پر بھی نہیں لٹکائے گئے اور کسی نے ان کو قتل بھی نہیں کر دیا، بلکہ ولکن شبہ لہم، لیکن آپ لوگوں کو شبہ میں ڈال دیا ہم نے. ابھی تک یہی چیخم چلی چل رہی ہے. وہ کراس کی پوجا کرتے رہتے ہیں ابھی تک، چلاتے رہو. وہ جب تشریف لائیں گے تو ہم کے بکے ہو جائیں گے. تو یہ اور سورج شکل کیسی ہے، لمبے لمبے بال ہیں تو سولی پر لٹکے، ان کو چرچ میں دیکھے ہوں گے بڑھ کے بوڑھا ہے، اور اتریں گے بھی ایسے ہی شکل میں اتریں گے. ہاں ارے یہ شکل تو ہم روزانہ چرچ میں دیکھتے، یہی عیسیٰ ہے. کہاں اب ان کے پاس جائیں گے تو کہیں پہلے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں تو اب اپنے مشن یعنی نبوت کو بھی لے کر نہیں آیا ہوں، میں نبی بھی نہیں ہوں. اب تو میں امتی بن کر آیا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پورے عالم میں وقت قریب ہے انشاءاللہ. ہاں وقت قریب. امام مہدی علیہ السلام کا بھی ہم دیکھیں گے اگر آ گئے تو، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہماری موجودگی میں دماسکس کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے تو ہم ان کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اگر دکھایا موقع ہوا. وہاں تک کی عمر پہنچا دی اللہ نے ہماری تو زیارت بھی نصیب ہو. ان کو بھی دعا دی گئی یا قیوم فلا یفوز شیء من علمہ ولا یعود حفظہ یا قیوم. یہ بار بار پڑھتے رہے
اللہ نے فرشتے بھیجے اور فوراً ان کو آسمانوں پر اٹھا لے گئے اور انہیں میں کا ایک آدمی انہیں کی شکل کا بنا دیا، اللہ نے انہوں نے کو سولی پہ لٹکا دیا۔ آج تک دونوں کی دونوں قومیں گمراہ ہیں، یہود بھی اور نصارہ بھی۔ تو ایسے تقریباً 40 نبی 41 نبی ڈھونڈتے ڈھونڈتے 40 تک تو پہنچ گئے، لیکن 41 وہاں بھی ملا۔ اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دعا دی گئی؟ اللہ نے تحقیق پہلے اللہ مجھے معاف فرمائے، نادان تھا نا، بے وقوف تھا، جاہل تھا، علم نہیں تھا، تو بچپنے میں ایسا سمجھتا تھا کہ یہ تبلیغ والے تو غلو کرتے ہیں، تو وہ غلو میں بولتے رہتے ہیں کہ بھائی ہر نبی کو ایک مخصوص دعا دی گئی ہے تو کہاں ہے، دی گئی ہے تو کہاں ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ جب ہمارے بڑے بزرگ بھی یہ فرماتے ہیں، ہمارے نبی بھی، کہ اللہ سے مانگ، جوتے کا تسمہ ٹوٹا تو بھی مانگ، اتنی بڑی دعائیں تو پیغمبروں کو مخصوص دی گئی تو مانگتا نہیں ہے۔ تو پھر میں نے رونا شروع کیا، مانگنا شروع کیا، جب تک ایک ہمارے چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا اجل خلفاء مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ شہید، ان سے یہاں تشریف لائے تھے، وہ بورڈر میں بھی، زکریا مسجد میں بھی، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں بھی تشریف لائے تھے۔ ہمارے بیٹے نے ان کو دعوت دی، انہوں نے بس قبول فرما لیا۔ تو تشریف لائے، محبت ہوئی، ان سے یہ سارے راز کھلے۔ یہ 4 جو ائمہ بزرگان دین گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کے رازوں کی بہت ساری باتیں کھولی ہیں۔ اس میں 41 دعائیں بھی ہیں۔ یہ تو پہلی دعا تھی، سبحانک لا الہ الا انت یا رب کل شیء و وارث و رازق و رحیم و یا سبحان۔ اور آخری دعا بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے دی کہ آپ کی ساری نسلوں کے لیے چلے۔ وہ پہلی جو دی تھی وہ حضرت حابیل اور آدم علیہ السلام کے لیے تھی، سبحانک لا الہ الا انت یا رب کل شیء۔ اور آخری دعا دی وہ فرمایا کہ حابیل کو خاص بڑھانے کے لیے بولو، پھیلانے کے لیے بولو پوری اولادوں میں۔ تو آخری دعا بھی دے دی، اور وہ آخری دعا ایسی ہے کہ حق تعالیٰ شانو ہم سب کو یاد بھی دلا دے۔ ابھی پڑھتے پڑھتے گاڑی بھر آیا چوڑی سے یہاں تک ذکر کے طور پر، اور یہاں آ کر بول گئے بھی اللہ کی شان ہے، شاید اللہ کو منظور ہے نہیں ہے، کیا ہے اس میں بھی اللہ کا کوئی راز ہے۔ یا قریب المجیب المدانی، یہ ہے ابھی یاد آیا، یا قریب المجیب المدانی دون کل شیء قربہ یا قریب۔ تو محدثین لکھتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے، اس دعا کو جو بار بار پڑھے تو تمام نبیوں کو 40 یا 41 نبیوں کو جتنی جو دعائیں دی گئی، ساری دعاؤں کو مرکوز جمع کر کے سمندر کو کوزے میں اتار کر یہ ایک دعا دے دی، سب کا ثواب ملے گا اور سب کے فائدے ملیں گے، الگ الگ فائدے ہیں، ساروں کا فائدہ بالکل سمندر میں کوزا۔ یا قریب المجیب المدانی دون کل شیء قربہ یا قریب۔ پہلے تو ہم بچپن میں ذرا نادان ہوئی، اللہ مجھے معاف کر، خود ہی جاہل تھا، میں نادان بچہ تھا 11-12 سال کا۔ یہ تبلیغ والے جو میں ہمیشہ شوق سے بیٹھا تو کرتا ہوں ان کی مجلس میں، لیکن ہر ساتھی بولتا ہے ہر نبی کو مخصوص دعا دی گئی، ہر نوح علیہ السلام کو، تو میں نے کہا پھر نوح علیہ السلام کو کون سی دعا دی؟ یا الہ العالیۃ الرفیع جلالہ یا الہ، یہ دعا نوح علیہ السلام، اور طاقت و جان ایسی پیدا ہوئی، پاور اتنا پیدا ہوا ہزاروں لاکھوں بار پڑھنے کے بعد۔ تو پھر وہ فرشتوں نے کہا کہ یہ دعا پڑھ کر ہمیں پکارو تو ہم آ جائیں گے۔ وہ تشریف لائے، وہ میں کیا کہ 950 سال سے مار کھا رہا ہوں، 950 سال سے میں پتھر کھا رہا ہوں قوم کے، اور ان کو دعوت دے کے تھک گیا، اور جبریل آتے ہیں زور کے وقت پر
پھیر دیتے ہیں اور میں تندرست ہیلتھی ہو جاتا ہوں، اور پھر پیغام دیتے ہیں کہ اے نوح، جس کام اور دعوت کی عظیم محنت کے لیے کہ نبیوں نے بھی پتھر کھائے، بار بار اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ ہمیں تو ناشتہ نہیں ملا انڈے کا صبح سویرے، تو جماعت میں ہم گھبرا جاتے یار کہیں بندوبست کرو نہیں یار، وہاں پتھر کھا رہے ہیں اور بے ہوش ہو جا رہے ہیں، سر سے پیر تک لہو لہان زخمی، اور جبریل کا نورانی ہاتھ وہ پھر جاتا تھا تو فوراً شفایاب ہو کر جوان ہو جاتے تھے، اور پھر گردن میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کرتے کہ اے نوح، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور آپ کی ساری تکلیفوں کو دیکھا ہے، اور جس کام کی وجہ سے اتنی پٹائی ہوئی، کل پھر یہی کام کرنا ہے آپ کو۔ کبھی ایک بار بھی نہیں بولے حضرت نوح علیہ السلام کہ یار تو دیکھ رہا ہے جبریل کہ میری حالت لہو لہان میں، زمین بھیگ گئی، اتنا خون گرا میرا۔ بہت لمبے چوڑے تھے وہ، چھوٹے موٹے تو تھے نہیں 6 فٹ والے، ہم 6 فٹیے ہیں، زیادہ زیادہ 5 فٹیے ہیں، وہ تو سینکڑوں فٹ کے لمبے یہ تھے، طاقتور لوگ تھے۔ یہ کام کرنا ہے، اچھا کیا، پھر وہی پٹائی، کیا پھر وہی پٹائی۔ پھر ایک بہت بڑے جھاڑ کے نیچے جا کے درخت پہ بیٹھے، جس کا تنا ایک مسجد جتنا چوڑا تھا، اور وہ اتنا اونچا لمبا درخت تھا، اور اس کے بڑے بڑے پتے تھے، اور بیٹھ کر سر پر ہاتھ دیکھ کر رونے لگے اپنی زبوں حالی پر، یا اللہ 1 نہیں 2 نہیں 950 سال ہو گئے، اس بے تکی قوم کے پیچھے آپ نے مجھے لگایا ہے، میرا بنے گا کیا؟ فکر میں تھے، آنکھیں بند کر کے اللہ کی یاد میں، تو ہر پتے سے ایک ذکر چالو، ہر پتا، بڑے بڑے پتے، یا الہ العالیۃ الرفیع جلالہ یا الہ، یا الہ العالیۃ الرفیع جلالہ یا الہ۔ یہ تو اللہ کا عجیب ذکر ہے، عجیب الشان ذکر ہے یہ، اور عظیم الشان بھی ہے۔ بس دل پر لے لیا، وہی پڑھنا شروع کیا، اب وہ پڑھے 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 پڑھے، ہزاروں لاکھوں بار پڑھ چکے، اور آنکھیں بند۔ جب آنکھ کھولی تو 4 انسان بیٹھے ہیں، تو ہمارا بھائی یہ آپ لوگ 80 یا 50 60 جو مومنین ہیں میرے ایمان لانے والے، ان میں سے تو آپ کا چہرہ کسی سے بھی ملتا نہیں، آپ ہے کون؟ تو آپ گھبراؤ مت، ہم انسان ہی نہیں ہیں، ہم تو موکل ملائکہ فرشتے ہیں، اور جو اسماء الحسنہ آپ نے پڑھے ہم ان کے غلام ہیں۔ اب آپ کو جب بھی کوئی مدد کی ضرورت ہو تو ہمیں پکارنا، انہی اسماء کو پڑھ کر ہم آپ کے ساتھ۔ تو پھر انہوں نے دعا مانگی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر، ربی لا تذر علی الارض، قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ سورہ نوح میں جو آیت ہے نا 29 پارے میں، یہ پڑھی، ہاں کہ اے اللہ ایک بھی ان کافروں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ۔ تو یہی فرشتے پیغام لے کر آئے، ساتھ میں جبریل امین بھی تشریف لائے، اور پیغام دے کے کشتیاں بنانا شروع کر تو آپ کی دعائیں قبول ہو گئی۔ اس کی وجہ سے میں نے سوچا بھائی دعا سے پہلے ان اللہ کے کلام کو ہم پڑھ لیا کریں، یا الہ العالیۃ الرفیع جلالہ یا الہ، بار بار بار، اور پھر اللہ سے مانگے تو اللہ ضرور سنتا۔ اور میں نے تجربہ کیا الحمدللہ، میں تو اتنا غلیظ گندہ ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دعا کر آمین تو بولو یار، آمین کو پیسے نہیں پڑتے، آپ کے آمین سے مجھ غریب کا کام بن جاتا ہو تو آپ کا احسان ہوگا اور کام ہمارا ہو جائے۔ تو میرے معزز دوستوں بزرگوں، حق تعالیٰ شانوں نے ایسے ہمیں انمول موتی اور ہیرے جواہرات دیے ہیں، نبی انبیاء پیغمبروں کو دی گئی دعا تاکہ قوموں کو پہنچے۔ میں بچپن میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کون سی دعا دی گئی ہوگی جو نبیوں نے محیل العقول معجزات دکھائے۔ پھر نعوذ باللہ نادان تھا، اس لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ تو ایسے بس ساتھیوں کا ایک بنی ہوئی بات، لیکن نئی حقیقت ہے یہ کہ ہر نبی کو ایک مخصوص دعا دی، ان میں سے 41 تک گاڑی پہنچ گئی، اور اس کے بعد فل اسٹاپ ہوا۔ یعنی تحقیق سے پتہ چلا سلسلہ چشتیہ خاندان کے بزرگوں سے، جس کی لنک حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی ہے،
تو بس یہ 41 ہی ایک تو بطور اعجاز کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. میرے پاس تو نوٹ بک میں لکھا ہے, سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہوں. اللہ کرے آپ لوگوں کو تک بھی کیسے پہنچ جائے کہ آپ لوگ پڑھنے والے بن جائیں اور اس کا جواب دیا اکاؤنٹ کھل جائے ڈائریکٹ ڈیبٹ مجھے بھی ملتا رہے. تو میرے محترم وہاں انڈیا میں ابھی گیا تھا 2-4 مہینے پہلے, تو میں نے وہاں قلم لکھا ہوا تھا, اس کی فوٹو کاپیاں نکلوائی ہزاروں, ہر بیان میں لوگوں کو تقسیم کر دیتا تھا. انشاءاللہ کبھی یہاں لے کر جاؤں گا اس کی فوٹو کاپیاں, کیونکہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری چیزیں ایسی مجھے دی تھی, بہت ساری چیزیں کہ آئی فوٹو کاپی سے آئی دعا سے تیلی دعا سے آپ سے لوگوں نے آپ سے فائدوں مند سے آپ کو اکاؤنٹ کھولی جائے, ڈائریکٹ ڈیبٹ تھی جائے, ترغیب دیا کرتے تھے. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے. ہاں, تو میرے مطلب یہ بھی ایک دعوت ہے, امت ذکر کرے گی, اس کا اجر بھی ہمیں ملے گا. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ راستہ جو اللہ نے عطا فرمایا دعوت و تبلیغ کا, اتنا بڑا انوکھا راستہ ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں. ہم کسی اہل علم حضرات کی یا مدارس کی نعوذ باللہ توہین نہیں کرتے. یہ راستہ تو مدارس سے ہی نکلا. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کیا کیا, گاؤں گاؤں کھیڑے کھیڑوں میں جا جا کر مدرسے ہی قائم کیے, مکاتب ہی قائم کیے. پھر اس کے بعد اللہ نے وہ محنت کرتے کرتے جو آدمی دل سے محنت کرتا ہے اس کو اللہ کھولتا بھی ہے. تو دعوت کو کھولا اور یوں سمجھایا اللہ نے کہ بھائی یہ بچوں کو ہمارا بلغہ پڑھاتے پڑھاتے یا سورہ فاتحہ پڑھاتے پڑھاتے یہ بڑے بڑوں میں جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے, بڑے بڑے قراٹ بنے ہوئے ہیں, یہ اس کو یہ ٹکر نہیں دے گی یہ بچوں کی تعلیم. کچھ ایسی محنت کرو کہ جس محنت میں ان بچوں کے داداؤں ناناؤں کو سب کو جوڑا جا سکے, ان کے باپوں کو بھی ان کی ماؤں کو بھی جوڑا جا سکے. اب یہ قرآن تڑپ اور غم لے کر الیاس رحمۃ اللہ علیہ پہنچے, اور ایسے میں حج میں بھی پہنچے, اور ایسے میں 72 گھنٹے تک روزے اقدس میں, وہ پرانا زمانہ اچھا تھا جس میں روزے اقدس کھولا بھی جاتا تھا کسی کسی خاص مخصوص اللہ والوں کے لیے. ان کو اندر بلایا سرکار نے, 72 گھنٹے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکشاف کے ذریعے, توجہ کے ذریعے دعوت کو سکھلایا. اس میں 6 نمبر سکھائے, اس میں گشت سکھائے, اس میں گشت کے آداب سکھائے, اس میں 4 مہینے چلے سکھائے, اس میں خصوصی عمومی جماعت سکھائی, اس میں مردوں عورتوں کی مستورات کی جماعتوں کا کام سکھایا, اس میں ایچ اینڈ ایوری سنگل اجتماعات سکھائے, ہفتے والی 2 گشت سکھائے, سب جمع سکھائی. یہ بذریعہ, میں یہ نہیں کہتا کہ بذریعہ وہی بھیجا گیا, بلکہ بذریعہ توجہ قلب کے اندر منکشف کیا اور کروایا گیا. حضرت الیاس رحمۃ اللہ نے 72 گھنٹے تک نہ کھائے نہ پیے نہ ٹوائلٹ نہ پیشاب نہ وضو نہ استنجا, بس ایک ہی اس کے اوپر جمے رہے. اس کے بعد نکلے, کیونکہ روتے بہت تھے, اور جس کے دل میں تڑپ ہو جو روتا ہی رہے راتوں کو بھی اور دن کو بھی, اور فرمایا بھی کرتے الہی یہ تیری کیسی رات ہے, نہ ہنستے ہوئے گزرتی ہے نہ روتے ہوئے گزرتی ہے. بیوی نے کہا آپ کو کسی حکیم کے پاس میں لے چلتی ہوں, شاید آپ کے دماغ کو کچھ اثر ہوا, پوری رات گھومتے رہتے ہیں, 5 منٹ کے لیے بھی سوتے نہیں. فرمایا اللہ کی بندی, تو غم مجھ کو غصہ ہوا, اگر تجھے بھی لاحق ہو جائے تو جاگنے والے 1 کے بجائے 2 ہو جائیں, میں بھی اور تو بھی, اور رونے والے بھی 2 ہو جائیں. اس غم کو تو بھی اپنے پلے باندھ لے, تو بھی کامیاب ہوگی. مجھے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر, جو امانت مجھے دی گئی ہے اللہ کے رسول کی طرف سے, میں کیسے اس کا حق ادا کروں. ایک مرتبہ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور بڑے بڑے بزرگان دین کو بلایا, مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ کو نظام الدین مرکز میں, اور ایک چھرا رکھا سامنے اتنا بڑا بیچ میں, اور فرمایا دیکھو آپ بڑے ہیں, آپ بدر عالم ہیں, آپ حسین احمد مدنی ہیں, اور آپ مولانا
بھی ہیں. مجھے یہ تو بتاؤ کہ جو نظام الدین سے میں نے محنت شروع کی ہے یہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے؟ اور میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں اگر میں اس میں غلط ہوں یا خلاف شرع ہے تو یہ چھرا میں نے آپ کو لکھ کر چاہے تو لکھ کر دیتا ہوں، اس سے مجھے قتل کر اگر میں غلط نہیں میری محنت ہو. تو یہ حضرات شذر رہ گئے کہ ہو اتنا کانفیڈنس ہے حضرت اعظم کو اس محنت کے بارے میں. اور بڑوں کی باتیں ہیں، ہم نے تو ملفوظات میں پڑھے ہیں ان کی، اس زمانے میں تو ہم شاید پیدا بھی نہیں تھے. ہاں یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا ہے بچپن میں. تو میرے محترم کی اتنی عظیم الشان محنت ہمیں ملی ہے اور کیسی کیسی قربانیوں سے ملی ہے. ہاں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے صاحب زادے کو ایک طالب علم نے قتل کر دیا تو سب کو کہا نہیں 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 قتل کسی نے نہیں کیا، وہ تو ایسے ہی گر کر مر گیا، چلو جلدی دفناؤ اس کو جلدی دفناؤ. پیر دباؤ تو لوہے جیسے کر اتنے مضبوط، ہم نے دبا کر دیکھے ہیں. کچھ ایسی بیماری تھی کہ ہاتھ اور پیر ان کے لوکھنڈ جیسے ہوتے ہیں، انسانی جسم نظر ہی نہیں آتا. تو مرکز کی لاج رکھنے کے لیے انہوں نے کمپلین پولیس وغیرہ کو انوالو نہیں کیا تاکہ مرکز کی بدنامی نہ ہو. اور خاموش جانتے تھے اس طالب علم کو جس نے چھوڑا مار دیا اور بیٹے کو شہید کر دیا، کسی کو بھی نہیں بتایا. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتیں الفاظوں کو لیے پھرتے ہیں، ایسا بولا ایسا بولا. تو ہمارے اسلاف نے اپنے بیٹوں کی جانیں بھجوا دی، قربان کروا دی. اس تک نہیں کیا، آخری سانس تک بولے بھی نہیں. وہ تو انگلینڈ میں بھی تشریف لائے تھے، پریسٹر میں قوت الاسلام میں بیان تھا، میں خود گیا تھا الحمدللہ. مگر یہ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ایسے ہمارے بڑے بڑے اکابروں نے کتنی قربانیاں اور کیسی کیسی قربانیاں میرے محترم دوستوں. ہاں جب تک قربانیاں نہیں دی وہ ہمارے بڑے بن نہ سکے. بڑے کب بنے؟ جب اللہ نے ان سے قربانیوں کا کام لیا. آدمی قربانیاں دے دے کر ہی آگے بڑھتا ہے، گھر بیٹھے تھوڑی ہو جاتا ہے. اس میں اپنی جان کو کھپانا پڑتا ہے، اپنے نفس کو کتے سے بھی زیادہ ذلیل بنانا پڑتا ہے. ایک حضرت مولانا عیسیٰ محمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں سے ذرا اپاہج لنگڑے بولتے ہیں نا ہماری زبان میں، لنگڑے تھے. وہ پالن پور میں بہت زیادہ بیانات کیا کرتے. یہی سب وجہ تھے جو مولانا احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کرنے والے. انہی کی برکتوں سے یہ سارے بڑے بڑے اکابرین پیدا ہوئے پالن پور میں. وہ فرمایا کرتے تھے، وہ بھی ممبر پہ بیٹھ کر کہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں مومن اور مسلمان جب تک اپنے آپ کو خانے کے کیڑے سے بھی زیادہ بدتر نہ سمجھے اس وقت وہ ولایت کے عالی مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا. آپ تو ہم 4 چیزیں لگائے نہیں لگائے اور اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے. اور یہی چناوی سنگر اپنے آپ کو بڑا محدث سمجھ رہا ہے کہ کیا سمجھ رہا ہے، میں بہت بڑا پرانا ہوں، میں اکابر ہوں، میں بڑے بڑے بزرگوں سے پھرا ہوں. ارے بھائی ان کی پاؤں کی تو جوتی بھی نہیں بنا ابھی تک، اتنا پھر کے بیٹا تجھے کیا ملا؟ کاش کے دل میں کوئی رقت پیدا ہو جائے ان اسلاف کو دیکھ کر جو میدانوں میں آگے بڑھے روحانیت کے اور نورانیت کے، اور وہ لوگ بڑے بڑے مراتب اور اعلیٰ اعلیٰ مراتب درجات لے اڑے اور ہم یہاں تامکریاں مارتے رہ گئے. یا اللہ کوئی شمع ہمیں بھی نصیب فرما. وہ ایسے ایسے قابل لوگ میرے محترم دوستوں کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارا راستہ اصلاح کا راستہ ہے. 100 بات کی ایک بات، اصلاح کا راستہ ہے. اس میں ذرا سا بھی تکبر آ گیا تو ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ جن کی 30,000 خانقاہیں تھیں، بغداد، بصرہ، اسقلان، ترکی تک پھیلی ہوئی
30,000 خانقاہ ہیں اور کوئی بڑا کبیرہ گناہ بھی نہیں ہوا. ایک خیال آیا تھا یار یہ عیسائی سب لوگ صلیب کی پوجا کرتے ہیں, یہ ہندو لوگ غیر مسلم لوگ یہ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں, یہ کیسے گرے پڑے لوگ ہیں. بس یہ خیال ان کی نظروں میں گڑ گیا. اللہ میاں روٹ گئے. یہاں تک پہنچانے والا تو میں تھا, تو میری مخلوق سے کیوں نفرت کرتا. یہ کبھی کبھی بڑے بڑوں کے ساتھ تاجیہ میں ہم نے تو اللہ یوں ہی چھوڑ دیں گے, جا بھائی تو بکری کا بچہ ہے, ہماری گیٹ تمہیں کھڑے رہنے کی بھی لائق نہیں ہے بھائی. بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے. ولایت و معرفت چھین لی میرے محفوظ دوستوں. 12 سال تک خنزیر چلانا پڑے. آپ حضرت کو کس سے معلوم ہوگا. مردین ڈھونڈتے ڈھونڈتے روتے روتے وہاں پہنچے, چیخوں پکار کرنے لگے. تو ہمارے شیخ ہیں, ان کو دیکھ کر یہ بھی روئے وہ بھی روئے. زنار وہ توڑ کے پھینک دی سلیم کو, اور لکڑی بھی پھینک دی, اور ان کے ساتھ ہو لیے. اور وہ بڑے نواب کو رئیس کو پتہ چلا کہ یار میں نے 12 سال کی کنڈیشن پورے تو ہو گئے اس کے, اب میں نے میری جوان خوبصورت بیٹی اس کو دینا پڑے گا, کیونکہ بیچارہ فتنے میں پڑا تھا, اس کے لیے اس نے سیکریفائز دیا. ان کو لا حول ولا قوت. اب میری آنکھ کھل گئی, جانے لگے. اس کے بعد کہنے لگے کہ نہیں, آپ نے جب 12 سال خنزیر چرایا, میری شرط پوری کی, تو میں آپ کی شرط کیسے پوری نہ کروں. یہ لڑکی کی نکاح ابھی کے ساتھ کروں گا. تو نہیں بابا نہیں, معاف کرو, جان چھڑا, ورنہ اس کو دیکھ دیکھ کے میں روز تل مروں گا. اس نے مجھے بہت بری منزلوں سے دو چار کیا گزارا, اور اس سے بھی بڑی کوئی شرط تو مانگو. تو کہنے لگا اچھا تو تیری بیوی اور تیرا پورا خاندان مسلمان ہو, اور تیری بیٹی بھی ہو, میرے ساتھ چلے, میرے ساتھ کام, ٹھیک ہے. ایک کمرے میں اس کو بھیج دیا کہ ہم پڑھی رہنا اللہ اللہ کا. وہ بھی اتنی مضبوط کہ نہ کھانا مانگا نہ پانی مانگا, پڑھی رہی اور اللہ اللہ کرتی ہوئی کلمہ پڑھ کر بالآخر ان کا انتقال ہو گیا اس بچی کا. تب اللہ تو کسی کو محروم تو نہیں کرتا نا. اس کے والدین رونے لگے. ادھر شیخ ابو عبداللہ نسبت تو تھی پہلے سے, تھوڑی سی ہلانا تھا ان کو. سو گئے. خواب میں اللہ تعالیٰ نے منظر دکھایا کہ ابو عبداللہ عبدالنصیب, میری رضا کے لیے اس لڑکی پر تو عاشق ہوا تھا لیکن چھوڑ دیا اس کو. اب میں تیرا نکاح اسی لڑکی سے جنت میں پڑھاؤں گا. اور ان کے ماں باپ جو روتے رہتے تھے ان کو بشارت دی کہ بھائی آپ تو ہمارے سسرال والے بن گئے, اللہ نے بنا دیا, میرا اور اس کا نکاح ہونے والا ہے, میرے رب کا ہے معاملہ, ہے میرا نہیں ہے. مجھے اللہ نے خواب میں بتایا. اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے میرے مقصد. ہاں, ایک کاتب وحی صحابی تھے 98 پارے میں. وَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. سورہ مومنون کی آیت نازل ہوئی. پہلے وہ وہی لکھا کرتے تھے. وہ جب داخل ہوئے تو ان کے دماغ میں بھی یہ آیت چلی, جوتے نکالتے یہ شاید کوئی قرآن کی آیت ہوگی یا آگے ہونے والی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کی کیفیت پوری ہونے میں کہا کہ اس آیت کو لکھ دو, تو انہوں نے منع کر دیا, بلکہ انکار کر دیا کہ یہ تو مجھے ابھی وسوسہ آیا تھا مسجد نبی کے دروازے کے پاس جوتے اٹھاتے, بھلا یہ کیسے وہی ہو سکتی ہے. میں اپنے وسوسے کو وہی کرا دوں. کہنے لگے ہاں بھائی, نام تو نہیں بولوں گا ان کا, ہاں بھائی یہ وہی ہے, اس کو لکھ لے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو وہی نہیں مانتا. حضور نے فرمایا چلا جا, نکل جا میری دربار سے. چلے گئے. تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ توفیق اور ہدایت ہم 4 مہینے چلے لگا کر سال لگا کر حاصل کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں یا
کرنے والے ہیں. نہیں این سعادت بزور بازو نیست تانا مقصد خدای بخشندہ. کہ محنت ایک بہانہ ہے، اصل دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. اس لیے میں اللہ پر بھروسہ کر کے ہمت کر کے لکھا اپنی اصلاح کے لیے، اپنے نفس کو بنانے کے لیے. نہیں کہ امت مسلمہ کو داعی اللہ بن کر لوگوں کو دے لوگوں میری دعوت قبول کرو سنو. نہیں، پہلے اپنی اصلاح کریں گے. ہمت دے کر کے بولو بھائی کون تیار ہے. قربانی دینے والے اور عید سے انکساری والوں کو ہدایت ملتی ہے. ہر سال 4 مہینے اللہ قبول فرمائے. ارے بھائی واہ واہ. ڈاکٹر امین صاحب سجاد نام مقصد 4 مہینے لکھ لیجیے اپنا نام. اللہ نعمانی صاحب. اور ہماری توڑی کا جوان ہے دیکھو ہارون ہارون بھائی جی، ہارون بھائی جیسا 4 مہینے. ہمارے مرکز کے ہارون بھائی.